السلام علیکم۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی دینے والی بس اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ یقین کریں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی میں خیر ہے جہاں آپ کو لے جا رہا ہے، اور یہ بات آپ کو سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ مانگو اس سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا ہے نہیں کسی سے۔ جب نصیب لکھنے والا اللہ ہے تو پھر دنیا والوں سے ڈر کیسا؟ اللہ تو تمہاری یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑتے ہو وہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ رب نے تم سے بہتر تمہارے لیے سوچا ہے۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہماری خاموشی میں چھپے درد کو بھی جانتا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ صبر کرو اور پھر صبر کے کرشمے دیکھو۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے صبر کی کہانی ہوتی ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ صبر سے کام کیے جاؤ، تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ صبر اور تحمل سے اس کے کن کا انتظار کریں، شکوے نہ کریں۔ اس کن کا انتظار کیجیے جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش نہ رہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے حالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ ایک اللہ کا ہی سہارا ہے، ورنہ کون ہے ہمارا؟ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تہجد کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو کبھی زمین والوں نے دیکھے نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے ہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی ہر پریشانی میں ساتھ دیتی۔